السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ مونسون کے 10ویں سپیل کا آغاز ہو چکا ہے۔ پنجاب میں سیلابی صورتحال بدستور جاری ہے، جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ متاثر ہو چکے ہیں۔ پنجاب میں تباہی کرنے کے بعد سیلابی ریلا سندھ میں داخل ہونے کو ہے، جہاں بڑے پیمانے پر تباہی کا خدشہ ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں اس قدرتی آفت کے ساتھ نمٹنے کے لیے بھرپور کوشش کرتی دکھائی دے رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود متعدد مقامات پر شہری شدید گلے شکوے کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک طرف سیلابی صورتحال کا سامنا ہے تو دوسری جانب اپوزیشن جماعتوں نے کل بلوچستان میں پہیہ جام ہڑتال کا اعلان کر رکھا ہے۔ یہ مشترکہ احتجاج حال ہی میں عوامی اجتماع پر ہونے والے دہشت گردانہ خودکش حملے کے خلاف کیا جا رہا ہے، جس میں قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا تھا۔ اپوزیشن جماعتوں کا موقف ہے کہ ایک بار پھر حکومت سیکیورٹی فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اپوزیشن جماعتیں دہشت گردی کے خلاف احتجاج کرنے جا رہی ہیں، جبکہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اپنے حالیہ بیان میں کہا کہ بلوچستان میں امن کا سورج طلوع ہو رہا ہے۔ دوسری جانب بیرونی محاذ بھی گرم ہے۔ ایس سی او کے اجلاس میں پاکستان کی بھرپور شرکت نے ایک بار پھر یہ باور کروا دیا ہے کہ چین اور روس کے بلاک میں بھی ابھی تک پاکستان اہمیت رکھتا ہے، لیکن ہمالیہ سے اونچی، شہد سے میٹھی اور سمندروں سے گہری دوستی ہونے کے باوجود چین نے 48 ممالک کے شہریوں کو بغیر ویزا چین میں داخلے کی سہولت فراہم کرتے ہوئے پاکستان کو اس فہرست میں نہیں رکھا۔ اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر امیر مقام۔ سر، بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، آپ جانتے ہیں جو پاکستان میں سیلابی صورتحال ہے، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کی بھی کچھ غلطیاں، ہم نے ڈیفورسٹریشن کی اور ہم نے بہت سی چیزوں کو اگنور کیا، جس کی وجہ سے آج پاکستان کو فلڈ جیسی آفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور دس از انفارچونیٹ کہ پچھلے کئی سالوں سے ہوتا جا رہا ہے، بٹ ہم ابھی تک اس کو صحیح طرح سے کوپ اپ نہیں کر سکے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا بڑا چیلنج ہے حکومت کے لیے آنے والے وقت میں؟ مطلب ہے کہ یہ کلائمیٹ چینج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان بھی 9-10 ممالک میں شامل ہے جس میں زیادہ تبدیلی آ رہی ہے اور مزید بھی آئیں گے۔ تو ایک تو یہ بات جو کچھ پریکٹیکلی ہوا ہے اس موجودہ سیلاب میں، فار ایگزامپل یہ تو کلاؤڈ برسٹ سے، اور جن جگہوں میں آسمانی تندر ہم کہتے ہیں، آسمانی بجلی کہتے ہیں، وہ جن جگہوں پر گرے اور پورے گاؤں کو، علاقوں کو، سب کو میلا میٹ کر دیا ہے۔ پہاڑوں کے سروں پر بھی گرا ہے اور نیچے بھی گرا ہے۔ ایک عجیب سی صورتحال میں تو فزیکلی مختلف جگہوں میں گیا، گلگت بلتستان میں بھی گیا، اور پھر کے پی کے 6-7 اضلاع میں بھی فزیکلی گیا۔ تو آپ کو حیرت ہو جائے گی کسی کے وہم و گمان اور سوچ میں نہیں تھا کہ اس طرح کلاؤڈ برسٹ اور اس طرح آسمانی بجلی سے اتنے اموات اور نقصانات ہوں گے۔ وہ ایک اپنی طرف جو پنجاب کی سچویشن آپ دیکھ رہے تو وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہی انڈیا کی طرف سے اپنے ڈیموں سے زیادہ مقدار میں پانی کا اخراج اور دوسرے ایشو سارے اس طرح چیزوں کا سامنا ہے۔ تو واقعی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور صرف ایک جگہ میں نہیں، پورا ملک میں آزاد کشمیر سے شروع کر کے جی بی اور کے پی اور پھر آپ وہی صورتحال پنجاب کے دیکھ رہے۔ تو یہ حفاظتی انتظامات اور یہ اپنی جگہ اور ہونی چاہیے، اور اس سے جتنی مینیمائز ہو سکتے، اور ساتھ ساتھ پھر ابھی جس چیلنج کا ہمیں سامنے ہے کہ ان لوگوں کی کتنے ہزاروں لاکھوں کی تعداد لوگ بے گھر بھی ہوئے، ان کی آباد کاری اور لوگوں کی فصلیں تباہ ہوئے، وہ جانی نقصان کے علاوہ کتنے مالی نقصانات ہوئے، اور دوبارہ پھر زندگی بحال کرنا۔ تو اس کے لیے ایک میں تو پہلے سے بھی جو کچھ ہوا ہے سب نے اپنا حصہ ڈال دیا ہے۔ فوج پاکستان ہے، وہی پروونشل گورنمنٹ ہے، اور شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں فیڈرل گورنمنٹ جو ریگولرلی اس کی مانیٹرنگ کرتا ہے، اور میں بھی اسی ٹیم کا حصہ ہوں، اور ہمارے ریگولر روزانہ میٹنگ ہوا کرتے ہیں۔ اگر وہ چائنا میں تھا بھی کئی میٹنگ کو چیئر کیا اور ہر ایک کو ذمہ داری دیتے، رسپانسبلٹی دیتے، پھر ان سے پوچھتے کہ آپ نے کیا کیا کیا۔ تو ابھی ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہم بیٹھ جائے۔ بالکل آپ کے سوال پر آنا چاہتا ہوں، وہ پروونشل گورنمنٹ ہے یا فیڈرل گورنمنٹ ہے، آپس میں بیٹھ کر اور اس پر سر، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپس میں بیٹھ کے، لیکن یہ بھی پاکستان میں ایک ایشو ہے جتنا مینیمائز ہو سکتا ہے، جتنا مینیمائز ہو سکتا ہے۔ بقا یہ جو حالات سامنے آئی ہے تو میں کہتا ہوں اس کا ان چیزوں کے ساتھ تعلق بہت کم ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ آیا، اور ہم نے
ان کو فزیکلی دیکھے. صحیح. سر یہ جو آپس میں بیٹھ کے آپ نے بات کی ہے کہ آپس میں بیٹھ کے مسئلے کا حل نکالنا چاہیے، جب بھی ڈیمز کی بات ہوتی ہے جو کہ ایک مسئلے کا حل ہے لیکن اس میں کہیں نہ کہیں صوبوں کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، تو یہ ہم آپس میں بیٹھ کے کس طرح حل کریں گے جہاں پہ ہمارے لوگوں کی اتنی جانیں جا رہی ہیں، اور خدا نہ خواستہ آنے والے سالوں میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ابھی ہمارا سب سے بڑا ایشو جو بنا ہوا ہے وہ ڈیمز کنٹروورسی بنا ہوا ہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ مطلب ہے کہ یہ میں بھی آپ کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. آپ ٹوٹلی اس پر نہیں ڈال سکتے کہ ڈیمز کا بنا ہے. یہ تو ڈیمز تو بعد میں پانی آتی ہے، جب پانی آسمان سے گری ہے اور بجلی گری ہے اور ان سے اتنے اموات ہوئے. یہ کیا اور ایشو ہے؟ 100% آپ ڈیم کے ساتھ لنک نہیں کر سکتے، مگر ڈیم ضرور بننے چاہیے. جتنے زیادہ ہو سستی بجلی بھی ملے گی. جو ہماری زیادہ پانی آتے ہیں ان کو بھی سٹور کیا جائے گا، ان سے نہریں بھی نکلیں گے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور پھر ڈیم سے آسان چیز اگر ہم نے منگلہ بنایا، تربیلے بنایا، جو سستی بجلی مل رہی ہے اور تقریباً مفت کی بجلی ہے، تو اس سے زیادہ کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو اور اگر کس جگہ بن سکتے، مگر ایٹ دی کاسٹ آپ اپنے پوری فیڈریشن کی جو چیزیں سیاسی ہو جائے. میں آپ کی بات کو سمجھ گیا کہ آپ اشارہ کرتے ہیں کہ الابار ڈیم کی طرف. جی بالکل. باقاعدہ ابھی وہی دسو ڈیم بھی بن رہا ہے، باشد یا امیر بھی بن رہا ہے، اس پر کام جاری ہے. سب سے بڑے بڑے ڈیمز ہیں، مگر آپ کا اشارہ اسپیشلی اس کی طرف ہے جو میں سمجھ گیا. تو وہی ابھی وہ ایک ٹیکنیکل ایشو نہیں ہے، وہ ایک سیاسی ایشو بن چکا ہے. بالکل سیاسی ایشو بن چکا ہے، اور اس پر خاص کر سندھ کے جو اعتراضات ہے، وہ نہریں وہ ڈیم ہے، تو وہ سب کے سامنے. تو ابھی وہ سندھ گورنمنٹ ہے، کسی انڈیویجول کی بس کی بات ہی نہیں ہے. وہ اتنے سیاسی ایشو بن گئے کہ وہی ان کا نام لینا بھی بہت مشکل بات ہے. لوگ اس پر کوئی آرگومنٹ دلائل کے لیے نہیں تیار کہ ہم کس طرح سندھ کی پانی بالکل سندھ ڈیزرٹ بن جائے گا، خشک ہو جائے گا، کیوں ہو جائے گا. اگر مزید نہریں نکالی جاتی ہے تو کیا سندھ کی پانی لے گا؟ اگر ڈیم بننے ہیں تو اسے تو یہ کئی ایشو ہے. تو ابھی ان ٹیکنیکلٹی میں کوئی جانے کے لیے تیار ہے نہیں ہے. ایک سیاسی ایشو ہے، اور اسی قیمت پر کہ فیڈریشن کو اس طرح اس میں توڑا جائے تو مشکل ہے. تو اس کے لیے بات کرنا، لوگوں کو کنونس کرنا، فیکٹ بتانا، حقائق بتانا ایک لمبی چوڑی کام ہے. اور ایک ایک جذبے سے اگر سارے اس میں اپنا حصہ ڈالے تو تب ممکن ہو سکتا ہے. بالکل. سر آپ جانتے ہوں گے جلال پور میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ ایک کشتی میں 20 لوگ تھے، وہ 20 کے 20 لوگ جاں بحق ہو گئے. اس کے علاوہ ملتان میں بھی ایسا واقعہ پیش آیا. حکومت بہت کوشش کر رہی ہے. مریم بی بی خود گراؤنڈ پہ گئیں ریئلٹی دیکھنے کے لیے، پھر انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا کہ ان آرڈر ٹو چیک دا بوٹس کہ ان کی کتنی افیکٹو بوٹس ہیں، کوئی بوٹس میں مسئلہ تو نہیں ہے. اب دس از ویری انفارچونیٹ کہ ایک بوٹ ڈوب گئی، اس میں لائف جیکٹس نہیں تھیں یا مشین کام نہیں کر سکی. اس پہ کوئی انویسٹیگیشن ہوگی سر؟ ظاہر بات ہے اس پر ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے. اور کہ کیوں اس طرح واقعہ پیش ہے، اور اگر کسی کی کوتاہی سے پیش ہے تو ان کو سزا بھی ملنی چاہیے. صحیح. سر آپ کی نالج میں ہوگا کہ بلوچستان میں ایک پہیہ جام ہڑتال ہو رہی ہے اور اپوزیشن بھی اس کا حصہ بن رہی ہے، اور یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کر سکے. اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مطلب ہے کہ یہ بلوچستان میں جو واقعہ ہوا ہے اس دن اس جلسے میں بھی سوئسائڈ اٹیک ہوا اور بلاسٹ ہوا. یہ تو ہم کہتے ہیں، ان کی اور ہماری بات ہے کہ ہم دل سے کہتے ہیں اس کی اپنی، میں ان پر کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہتا ہوں. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا ایشو ہماری سیکیورٹی اور دہشت گردوں کے خلاف ایک ہو کر بات کرنی چاہیے. تو یہ ہم کہتے ہیں کہ اس ایشو پر سیاست نہیں کر لینی چاہیے، اس سیاست سے ایک سائڈ پر رکھنا چاہیے. سب سے پہلے اس ملک میں امن اور پیس ہے، تو اس کے لیے کیا کر لینا چاہیے؟ وہی بات کر لینی چاہیے کہ اس میں کوئی دوسری رائے ہوتی نہیں. تو اگر کسی جگہ کوئی آپریشن ہو رہا ہے، کوئی بات ہو رہی، تو کئی لوگ اس کی بھرپور مخالفت کرتا ہے. تو وہ بتائے کہ دوسرا سلوشن، دوسرا حل کیا ہے. آپ بتائے کہ کس طرح امن لایا جائے، کس طرح پیس لایا جائے. پیس امن بغیر لوکل کے تعاون سے نہیں آ سکتا. آپ مجھ سے سوال کر رہے، میں نے اپنے آنکھوں سے سب کچھ دیکھے، سارے آپریشن بھی دیکھے، وہی ملیٹنٹس کا قبضہ بھی دیکھے سوات وغیرہ میں. تو یہ جب آپ کے ساتھ لوکل کی تعاون نہ ہو اور ایک پیج پر نہ ہو، سارے عوام ایک پیج پر نہ ہو، تو کس طرح آ سکتے ہیں؟ وہ روز بروز ہم یہ شہادتیں دیکھیں گے اور ان کی لاشیں آئیں گے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے، اگر وہ لوگ بات کرتے ہم بھی کرتے، اور فورسز بھی وہی بات کرتے، سارے ہم یہ بات کرتے، اس میں دوسرے رائے نہیں کہ امن چاہیے اور پیس چاہیے. تو امن اور پیس میں ہم سب کو
اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. بالکل. اگر ہم سیویلین کو بھی ڈالنا چاہیے, ایجنسیز کو بھی ڈالنا چاہیے, ہر ایک کو ڈالنا چاہیے, گورنمنٹس کو بھی جو بھی ہے ان کو بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. تو صحیح. اس طرح تو نہیں سکتے کہ ہماری ایک پیج پر نو, تو کس طرح منائے گی اور پیس آئے گی. صحیح سر. اب میں انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات کروں گی, چاہے مارکہ حق ہو اس میں ہماری کامیابی ہو, پھر ٹرمپ صاحب کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہوں, ابھی ایس سی او میں پاکستان کی جو بھرپور شرکت تھی, اگر میں اس کی بات کروں تو بہت اچھی گورنمنٹ جاری ہے. لیکن کہیں نہ کہیں ایک ڈاؤٹ آ رہا ہے ہم سب کے ذہنوں میں کہ کل کو اگر کوئی بلاک بنتا ہے تو پاکستان کے لیے کتنا مشکل ہوگا. ایک طرف یو ایس اے کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں, دوسری طرف چائنا اور روس ہے, تو فیوچر میں جا کے کیا پاکستان کو کوئی کمپلیکیشنز فیس کرنی پڑیں گی؟ نہیں, ہمارے چائنا کے ساتھ اپنی ہمارا ہمسائے ہے, اس کے ساتھ ہماری جو اپنے تعلقات ہے اس کی اپنی ایک نوعیت ہے اور ہونی چاہیے. ہماری یہ نہیں ہے کہ کوئی چائنا اور یو ایس کی لڑائی ہو رہی ہے اور فائٹ ہو رہی ہے اور ہمیں کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے کس کے ساتھ نہیں ہونا ہے. یہ سب کے اپنے مفادات ہوتے. چائنا کی ہم سے مفادات ہے, ہماری چائنا سے مفادات ہے, یو ایس کی ہم سے, ہماری ان سے. تو اپنے اپنے ہر ایک ملک اپنے مفادات کو واچ کر دیتے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کی کوئی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے, ہم اس میں ایک کے ساتھ دے رہے کیا نہیں دے رہے, مگر اپنے مفادات کو دے رہے, وہ اپنے مفادات کو دیکھ رہے. تو یہ سچ اس طرح کوئی بات نہیں. یہ تو ہماری حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہے. ابھی جو ہمارا پرائم منسٹر صاحب چائنا گیا, کس طرح اس کو ریسیو کیا گیا, کس طرح استقبال کیا گیا, کس طرح اس کی اتنی کامیاب ترین میٹنگز ہوئی ہے. جو دوسری طرف آپ یو ایس کی بات کرتے ہیں تو اس کی پالیسی کو بھی دیکھو کہ وہی فیلڈ مارشل صاحب کا جانا, ان کے ساتھ کئی میٹنگ کرانا, اور ٹرمپ کے کئی اس طرح ہمارے فیور میں بیانات آنا, سب کچھ. تو یہ تو ہمارے ایک کامیاب پالیسی ہے, کامیاب فارن پالیسی ہے. جی, چائنا پہ بات کرنا چاہوں گی. پی ایم صاحب گئے, بہت اچھا یہ دورہ رہا. ابھی چائنا نے 48 کنٹریز کو ویزا فری انٹری دی ہے, لیکن اس میں انفارچونیٹلی پاکستان کا نام نہیں ہے. اس کا کوئی ریزن اب تک پتہ لگا آپ کو, یا ہم سب کی آگاہی کے لیے کچھ؟ وہ تو فارن آفس بتا سکتے. آئی ڈونٹ نو, مجھے اس کے بارے کوئی علم نہیں. تقسیم در تقسیم کی شکار پاکستان تحریک انصاف بانی پی ٹی آئی کی بہن کے ساتھ ہونے والے ناخوشگوار واقعے پر ایک نہ ہو سکی. بانی پی ٹی آئی کے منظور نظر پارٹی رہنماؤں سے متعدد نے اس واقعے کی مذمت تک نہ کی. اس واقعے سے قبل علیمہ خان کے بیٹوں کی ضمانت پر رہائی کے معاملے پر بھی پارٹی کے کچھ اہم رہنماؤں کی جانب سے طنزیہ ٹویٹس کیے گئے تھے. بانی پی ٹی آئی کی جیل میں موجودگی کے دوران پی ٹی آئی کی قیادت آپس کے اختلافات بدستور جاری رکھے ہوئے ہے. ایسے میں پی ٹی آئی نے بلوچستان میں کل ہونے والے پہیہ جام ہڑتال کا حصہ بننے کا اعلان بھی کر دیا ہے. دوسری طرف گلگت میں منحرف اراکین کی پارٹی ممبرشپ بھی ختم کر دی گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف سے جڑے ان تمام تر معاملات پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان بانی پی ٹی آئی نیاز اللہ نیازی. سر, بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر, پی ٹی آئی میں کوئی نہ کوئی, پہلے تو ہم ایشوز کی بات کرتے تھے کہ آئے دن لڑائیاں ہوتی ہیں, لیکن اب علیمہ بی بی جو ہے اپیرنٹلی ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ایک دن خان صاحب کی بیل ہوتی ہے, اگلے دن ہی ان کے بیٹے, بلکہ اسی دن ان کے بیٹوں کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے. پھر جس دن بیٹوں کی بیل ہوتی ہے وہ بھائی کو ملنے آتی ہیں, تو مین وائل ایک انڈا پھینک دیا جاتا ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ انڈا پھینکنے والی خواتین پی ٹی آئی سے ہی تعلق رکھتی تھیں. آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے کہ یہ اصل ماجرا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کی بہنیں یا عمران خان کے خاندان کا کوئی آدمی, ان کے پاس پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کی کوئی پوزیشن نہیں ہے. میرے پاس تو ہو سکتی ہے, پارٹی کے لوگوں کے پاس ہے. لوگ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ عمران خان جس کو آئسولیٹ کیا گیا, جس کے پورے خاندان کو, ان کے بھانجوں کو, ان کی بہنوں کو جیل بھیجا گیا, اس کی مسز ان کے ساتھ ہیں, آئسولیٹ کر کے ان کو پورا توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے باوجود بھی اس نے اپنی پارٹی کے کسی فرد کو عہدہ نہیں دیا. یہ کہتے ہیں کہ موروثی سیاست پہ عمران خان یقین نہیں رکھتا. اب ایسے حالات میں عمران خان نے ثابت کر دیا ہے کہ جہاں پارٹی کے لوگ بھی چھوڑ کے جا رہے ہوں تو بہنیں ساتھ کھڑی ہوں, تو انہوں نے پھر بھی بہنوں کو کوئی عہدہ نہیں دیا. اب یہ دیکھیں, مجھے یہ دکھ ہوتا ہے کہ ایک تو اس کے اوپر جس طریقے سے یہ حرکت کی گئی, یہ سمجھو کہ بانی پی ٹی آئی کے خاندان کے اوپر یہ سارا کچھ جو کیا گیا ہے ان کے خاندان کے ساتھ کیا گیا ہے. اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک اس کے ساتھ ساتھ ایک عورت بھی ہے. ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے کہ وہ اس کی بہن ہے, اور بہنوں کا ایک حق ہے, آپ اس عورت کو بھی آپ نے نشانہ بنایا. تو آپ کو یاد ہے سوزین کہ میں تو بالکل یہ کہوں گا, جو بھی ہے انہوں نے موقع سے گرفتار نہیں کیا, ایک آئی وٹنس ہے شمسہ کیانی, آپ اس کو بلانا.
وہ آپ کو ساری حقیقت بتا دے گی کہ اس کس طریقے سے لے کے گئے، گاڑی میں بٹھایا اور لے گیا، اب چیزیں کیا آ رہی ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بے نظیر کے خلاف بھی کیا کچھ کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو سپریم کورٹ عدالتوں کے اوپر بھی حملہ کیا، تو یہ کوئی موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ سوری ٹو سے آپ کی ہی پارٹی مریم بی بی کے بارے میں بھی کچھ ایسے نازیبہ الفاظ کہتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جو کہ واقعی بینگ اے فیمیل کسی کو بھی وہ اچھا نہیں لگتا سننا۔ جی یہ انفارچونیٹ ہے، ہماری پالیٹکس ہمیشہ عورتوں پہ ہی کیوں آ کے ختم ہوتی ہے؟ ہاں بالکل، میں کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ کسی کے خلاف بھی آپ کو کوئی میل ہے فیمیل ہے اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ آپ اس کے خلاف اس طرح کا مواد کیجیے، یہ ہمارے ایتھکس کے خلاف ہے۔ اور اس کا جو خاص کر جو آپ کہہ رہی ہیں اس کا ٹویٹ جو ہے وہ جو اس کے ساتھ ملایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ مریم بٹو صاحبہ کا جو اس کا دیکھیں، اس کے کنٹینٹس پڑھیں کہ ٹھیک اس دن آیا ہے، کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ یہ جو علیمہ خان کے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ نہیں سر، محسن نقوی صاحب نے ری ٹویٹ کیا، نہیں اس نے بھی ری ٹویٹ بھی کر دیا ہے، مجھے کل ہی میڈیا پہ دکھایا، ایک پہلے ٹویٹ کیا اس کے بعد ری ٹویٹ کر دیا۔ یہ دیکھیے اس طرح الزام نہیں چھپتے، یہ چیزیں چھپنے والی نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں کیوں نہیں پولیس نے اس ٹائم آدمی کو پکڑ کے سامنے میڈیا پہ دکھایا؟ پنجاب پولیس سوزین وہ ہے جو ہماری ملاقات نہیں کروا رہی۔ ہو جاتا تو خدا نہ خواستہ جس طرح موب کو آپ نہیں کنٹرول کر سکتے، اگر کوئی ایسی سچویشن بن جاتی، خواتین تھیں تو یہ ایلیمنٹ بھی تو ہو سکتا ہے۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ ان کا کافی دیر تک رہا ہے، وہ بندہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ یہ وہ پولیس ہے پنجاب پولیس۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں 1-1 کلومیٹر دور روکا جاتا ہے، جہاں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ لارجر برانچ کا فیصلہ ہے، تو پنجاب پولیس اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتی اور ہمیں روک دیا جاتا ہے۔ ہم 6 وکلاء جاتے ہیں، ہمیں روک دیا جاتا ہے۔ تو پنجاب پولیس سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتی کہ وہ جس کے انڈر ہے، وہ مریم بی بی کے انڈر ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس طریقے سے عمران خان سے وہ تو بول کے بدلے لے رہی ہے۔ ایف آئی آر ہو گئی ہے اس ایشو کے اوپر؟ دیکھیں وہ کرنے والے کون ہیں، ٹھیک ہے، پھر پراپر ایک ہے فورم، اس پہ آ جائیں گے، اس میں 22A بھی ہے، 22A میں سیشن کورٹ میں آ سکتے ہیں۔ لیکن سر معذرت کے ساتھ آپ لوگ 26 نومبر پہ آج تک ایف آئی آر نہیں کرا سکے، اس کی ڈیٹس ہوتی رہی ہیں، ڈیٹس پہ وکلا جاتے رہے ہیں، ڈیٹس لے کے آتے رہے ہیں، کبھی وکیلوں کی ہڑتال، کبھی کون سا ایشو، تو یہ تو ایسا ہی لگتا ہے کہ پارٹی کے اپنے اندر ہی ہے کہ نہیں جی حکومت سے کیا پنگا لینا، سارے آرام سے خیال ہے کہ جہاں عمران خان کے کیسز ہوں یا ہماری طرف سے کوئی کیس ہو، آپ تو بطور وکیل بھی ہمارے ساتھ ہی تھیں، ہماری ایف آئی آر کرانا ہمارے لیے کتنا مشکل ہے۔ آگے ججز، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ پہلے بھی عدلیہ آزاد نہیں، 26ویں ترمیم کے بعد تو بالکل آزاد رہی نہیں ہے۔ 26ویں ترمیم کے بعد کی کوئی 27ویں ترمیم بھی سنا ہے؟ ہاں یہ بھی آ رہی ہے، سنا ہے کہ جی سپریم کورٹ میں بھی کچھ ہلچل ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ میں بھی ہلچل ہے، کل بھی ایک وہ جو ہوتا ہے جوڈیشل ایئر ہوتا ہے وہ ہے، اس میں سارے ججز کہیں اکٹھے، کیونکہ وہ اکٹھے بیٹھتے ہیں، اور سپریم کورٹ میں ہلچل میں آپ کو سپریم کورٹ کے سینئر پیونی جج کا خط بھی سامنے ہے جو پبلک ہوا ہے، منصور علی شاہ صاحب کا، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ہمارے سننے میں جا رہا ہے کہ ایک ایکٹ آ رہا ہے جس میں جلدی وہ پیش کر کے سپریم کورٹ بار کے الیکشن اور بار کونسلز کے الیکشن کو جو رولز میں تھا کہ اکتوبر میں لاسٹ ویک میں، اور اسی طرح بار کونسل ان کو پہلے کرایا جا رہا ہے۔ آخر کیوں کہ بار کا جو 27ویں ترمیم آئے تو اس کے خلاف اگر وکلاء کی آواز آئے تو وہ ہمارے اس کو افیکٹ نہ کرے الیکشن کو۔ خبر دے رہے ہیں ہاں وہ اسی وجہ سے کہ وہ پہلے الیکشن کرا رہے ہیں، 11 اکتوبر کو سپریم کورٹ کا کرا رہے ہیں، جو کہ یوزلی اینڈ آف اکتوبر ہاں بالکل، اور جو ہوتا ہی اس میں ہے جو کہ اکتوبر کے اینڈ میں ہوتا ہے۔ جو بار کونسلز ہوتی ہیں پاکستان کی اس کا ہوتا ہے نومبر کے اینڈ میں، وہ 1 نومبر کو کرا رہے ہیں ڈیٹیں۔ اور کل میرا خیال ہے آپ نے شاید سنی پریس کانفرنس ایس این بھون کی بتا رہے ہیں، انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم الیکشن پہ وہ جو ہے 27ویں ترمیم آ رہی ہے۔ تو بھائی 27ویں ترمیم کے آتے ہوئے یہ جو الیکشن ایک عرصے سے ہو رہے ہیں اس ڈیٹس کو، اس کو آپ پہلے کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ اٹ مینس کہ انہیں ڈر ہے کہ 27ویں ترمیم کے بعد اگر کوئی ایسا ریئیکشن ہوا تو ہم الیکشن ساری باروں میں ہار جائیں گے اور بار کون سا پہلے کرا لیں۔ صحیح۔ تو سر اگر الیکشن جیتنا ہے تو آپ لوگوں کی جماعت الزام لگاتی ہے فارم 47 فارم 45، تو کیا سپریم کورٹ میں بھی فارم 47 45 ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلی دفعہ ہمارے 2 ایگزیکٹو ممبر تھے، ایک حبیب قریشی اور ایک کراچی سے تھے، دونوں کو آفٹر نوٹیفیکیشن الیکشن ہرا دیا گیا، حالانکہ ری کاؤنٹنگ پہلے ہوتی ہے۔ مطلب یہاں پہ بھی فارم 47 تھے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ منیر کاکڑ، اس کے ساتھ کیا ہوا لاہور میں۔ اسی وجہ سے ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ لاہور کا الیکشن جو ہے وہ بایو میٹرک کرایا جائے، کیونکہ جو ہمارا 2 الیکشن نیچے ہوئے، خاص کر
ہائی کورٹ کے، لاہور کے اور ڈسٹرکٹ بار کے دونوں الیکشن حامد خان گروپ جیت رہا ہے، اس وجہ سے کہ ہم کہتے ہیں ہم تو رول آف لا پہ بلیو کرتے ہیں، آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی۔ دوسرا جو گروپ بیٹھا ہے اس نے شروع میں بھی یہی کیا، جب عدلیہ کی تحریک تھی لوگوں نے پی سی او کے تحت حلف لے لیے تھے، آج وہ شاید اب پوری قوم سے بدلہ لے رہے ہیں، اور خاص کر وکلاء سے بدلہ لینا اور ریگولیٹری باڈیز میں ایسے لوگ لے کے آنا جو بالکل نقصان دہ ہے۔ یہ تو اب سپریم کورٹ کی بات تھی، اب اگر میں دوبارہ خان صاحب کی طرف ہی وہ ایک اسپیکولیشن ہے، کہا جا رہا ہے ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، تو میں اس پہ آپ کی رہنمائی چاہوں گی۔ دوسرا یہ کہ ابھی جو ایک 90 دن کا الٹیمیٹم تھا، گنڈا پور صاحب نے کہا تھا 90 دن کے اندر، 90 دن تو آلموسٹ ہونے والے ہیں، تو کیا آپ خان صاحب کو باہر آتا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی احتجاج ہو رہا ہے، کوئی تحریک ہو رہی ہے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں میں نے تو خان صاحب پہلے کہا تھا، کیونکہ خان صاحب کے کوئی ٹیسٹ بھی ہوئے، اور میں نے پہلے کہا تھا کہ خان صاحب کے مکمل ٹیسٹ ہونے چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جیلز کے اندر بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، اور خان صاحب کو 2 سال سے زیادہ ہو گئے جیل کے اندر، اور خان صاحب 74 ایئرز اولڈ ایک آدمی ہے، اس کے آپ ٹیسٹ یقینی آپ ویسے کرواتے ہیں 6 مہینے بعد ٹیسٹ کرواتے ہیں، تو خان کے کیونکہ ہیپیٹیٹس وہاں ہے، وہاں اور بیماریاں ہیں، ساری چیزوں کے مکمل ٹیسٹ ہونے چاہیے، اور وہ ہونے چاہیے جو خان صاحب اپنا ڈاکٹر خود ریکمینڈ کرے۔ لیکن اکثر بھیجے بھی جاتے ہیں خان صاحب کے اپنے ڈاکٹر بھیجے جاتے ہیں۔ اب وہی نا، آپ مراد ہے کہ ٹیم بھی جس پہ دیکھیں، خان صاحب کو عام پرسنالٹی تو ہے نہیں، فارمر پرائم منسٹر ہے، دنیا کی نظر ہے خان صاحب کے اوپر، پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے اس ٹائم، تو خان صاحب کے ٹیسٹ میں تو کہتا ہوں وہ جو ان کا فیصل ڈاکٹر ہے اپنا، اس کا کیا نام، کینسر شوکت خانم کا، ایسی ٹیم ہو جس پہ خان صاحب ریلائی کریں، اور خان صاحب کے ٹیسٹ بہت ضروری ہیں۔ صحیح، تو اگر بیماری کی بیسس پہ خان صاحب کا کوئی لندن یا کسی اور ملک جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ نہیں، خان صاحب نہیں جاتے، خان صاحب کہتے ہیں جب میں نے جہاں فیسلٹی ہے وہ تو پہلے کہتے ہیں، ان کے خلاف کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں تو باہر نہیں جاتا، میں تو پاکستان میں ہی، جب میری کوئی ایک چیز ہی تھی، کوئی فلیٹس بھی تھے میں بیچ کے، جہاں بنی گالا میں نے گھر بنایا ہے، میں تو بلیو ہی نہیں کرتا کہ باہر جا کے علاج کراؤ۔ ایک آخری سوال کہ یہ جو خان صاحب کے بڑے سخت ٹویٹ آتے ہیں ایک خاص پرسنالٹی کا نام لے کے، وچ از کوائٹ اپیرنٹ کہ خان صاحب کو کچھ زیادہ ہی ان سے کوئی مسئلہ ہے، ڈو یو تھنک کہ یہ ہونا چاہیے؟ بیکاز اگر کچھ ایسا ہے بھی تو اس کو ٹویٹس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا جب بھی علیمہ بھی مل کے آتی ہیں تب بھی ایسے ٹویٹس آتے ہیں؟ دیکھیں میں سوزان آپ کو بتاؤں نا، میں تو ہوں خان صاحب کا سپوکس پرسن۔ پہلی بات ہے، اگر یہ آپ پوچھیں گی تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے میڈیا سے آواز یہ جاننی چاہیے کہ سپوکس پرسن کو 5.5 ماہ سے ملاقات کیوں نہیں کرنے دی جا رہی؟ یہ تو ویلڈ کوسچن ہے۔ آپ نے کوئی اپلیکیشن دی اس کے لیے؟ میں نے خان صاحب کو کہا تھا کہ جو آپ سے میٹنگ کے بعد ٹویٹ چلے گا وہ میرے اکاؤنٹ سے چلے گا، اور خان صاحب نے ٹیم کو کہا تھا کہ جو میرا ٹویٹ چلانا ہے وہ نیاز اللہ نیازی کے اکاؤنٹ سے ری ٹویٹ ہوگا میرے اکاؤنٹ سے۔ تو اس کے بعد میری ملاقات بند کرا دی گئی، لیکن علیمہ بھی مل رہی ہیں۔ ہاں وہ ملی ہیں، 2 ملاقاتیں ہو گئی ہیں۔ اچھا، یہ میری لاسٹ ملاقات جو ہے وہ 2 اپریل 2025 میں ہوئی ہے۔ باقی جہاں تک بات ہے کوئی ذاتی وجہ تو ہو سکتی ہے، ادروائز تو ہم نے کبھی نہیں کہا ہماری کسی ادارے سے جنگ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے ادارے سے خان صاحب کی ایکچولی ریکویسٹ کیا ہے ان کی، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے فری فیئر الیکشن کرانا وچ از مینڈیٹڈ بائی دا کنسٹیٹیوشن انڈر آرٹیکل 218(3). تو دیکھیں اگر یہ نہ کرایا، اس کے پیچھے جو لبے لباب نا، تو آپ نے پہلے ایک یاد ہے آپ کو ملک ٹوٹ گیا، لوگ آج بھی وہ قوم سے ہم کہتے ہیں کہ بنگلہ دیشیوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ قوم کا جو مینڈیٹ ہے، جو عوام جو کہ مین سٹیک ہولڈر ہے، آئین میں قوم کی حکمرانی ہے، عوام کی، تو عوام کی حکمرانی کو ایکسیپٹ کیا جائے۔ باقی چھوٹی موٹی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپس میں کوئی غصہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہم پرنسپل سے باہر نہیں دل تھوڑا بڑا کرنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ اصولوں پہ کوئی جو کمپرومائز کرتا ہے نا وہ غلط ہے، اور ہر ادارہ جو ہے وہ آئین کے لمیٹیشنز ہیں، اس کا مینڈیٹ ہے، اس کے میرا خیال ہے یہ کوئی غلط نہیں ہے ڈیمانڈ، تو جینوئن ڈیمانڈ ہے، اور میرا خیال ہے اس کو آخر کار آپ کو کرنا پڑے گا، کیونکہ جو فارم 47 کے لوگ بیٹھے ہیں نا وہ ان پہ بھی بھار ہے، وہ ڈیلیور نہیں کر رہے۔ اب دیکھیں 2 سال گزر گئے ہیں، انویسٹمنٹ کون لا رہا ہے؟ یہ صرف بھار ہی بنے ہوئے ہیں۔ آپ کا کسان پریشان، کسان سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ ہم عمران خان کی حکومت میں کتنی فیسلٹی دی۔ آپ کا شوگر سیکنڈل آئے گا، آپ کا گندم کا، ابھی آپ دیکھیں سیلاب میں جتنا نقصان ہوا ہے اس کو چیزوں کو دیکھنا، تو اگر عوامی حکومت ہوتی تو اس کو عوام کی زیادہ فکر ہوتی، تو لہٰذا ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں۔ خان صاحب جی مراد اس جو لیڈر ہیں، خان صاحب ساری چیزوں کو
विजनरी तरीके से कर सकते हैं और मेरा करना चाहिए। दरियाओं में तुगयानी के बाइस पंजाब के बेशतर इलाके सैलाब की जद में हैं। अमवात की तादाद 56 हो चुकी है। लाखों लोग बुरी तरह मुतासिर हो चुके हैं। ऐसे में मुल्क के मुतअद्दिद हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाइस मजीद नुकसान का खदशा लाहक है। पंजाब के बाद अब सिंध में भी सैलाबी सूरत हाल के बाइस अवाम के जानो माल खतरे में है। पंजाब में सैलाब की सूरत हाल क्या है और सिंध में सैलाब के मुमकिना खतरे से निमटने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं DGPDM सिंध सलमान शाह। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, एक तरफ पंजाब में इतनी बुरी सूरत हाल रही, जिस तरह से सैलाब आया, कीमती जानों का ज़िया हुआ, जानवरों का नुकसान हुआ, अब ये सैलाबी रेला सिंध की तरफ जा रहा है। तो सर, आपकी कैसी तैयारी है? क्योंकि अभी रिसेंटली पंजाब में जो कुछ हुआ उससे कहीं ना कहीं एक चीज़ तो सामने आ गई कि ये बड़ा ख़तरनाक फ्लड है और ये अब सिंध की तरफ आ रहा है। तो मैं यही जानना चाह रही हूँ कि आप लोगों का क्या बैकअप प्लान है और कैसी तैयारी है? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया है कि मैं आपके तवज्जुह से जो है वो इस वक्त जो सिंध की सूरत-ए-हाल सैलाब को मुंह देने के लिए जो सूरत-ए-हाल है और हमारी जो तैयारियां हैं उसके बारे में आपको ब्रीफ कर सकूं। सबसे पहले तो सिंध और पंजाब के दोनों सैलाबों को हमें सेपरेटली देखना पड़ेगा। उसकी रीज़न ये है कि सिंध में जो सैलाब आ रहा है वो कच्चे के इलाके में आ रहा है। अगर वो पानी का क्वांटम इतना होता है कि हम उसको सेफली गुजार सके तो हमारे पक्के के इलाके वो सारे के सारे सेटल एरियाज़ वो अल्हम्दुलिल्लाह महफूज रहेंगे। और हमारी पूरी कोशिश भी इस चीज़ की है कि किसी तरीके से हमारा जो सेटल्ड एरियाज़ हैं वो किसी वजह से डिस्टर्ब ना हो। पंजाब में अनफॉर्चुनेटली जो सैलाब आए हैं वो उन दरियाओं में आए हैं मेनली जो कि ईस्टर्न रिवर्स हैं, जो कि इंडिया से पानी जिनमें छोड़ा गया है और नॉर्मली वो पूरा साल नहीं बहते। तो वहाँ पे उनको ब्रीचेस भी लगाने पड़े हैं, वहाँ पे उनके सेटल्ड एरियाज़ भी डिस्टर्ब हुए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। सिंध के जो बराजेस की कैपेसिटी है वो भी तकरीबन 12 लाख है। अभी तक के जो एस्टिमेट्स आ रहे हैं वो वेरी हाई फ्लड तक मैक्सिमम आ रहे हैं। शायद उससे भी कम 8 लाख प्लस का 8 से 9 लाख प्लस का हमारे एस्टिमेशन है कि पानी गुजरेगा, जिसमें हमारा कच्चा पूरा का पूरा डूब जाएगा। सही। डूबने से मुराद ये नहीं है कि लोगों के घर डूब जाएंगे, इनंडेट हो जाएगा। सही। इनंडेट होने से ये होता है कि जो वहाँ पे रहने वाली पॉपुलेशन है, जो विलेजेस हैं, जो इलाके हैं, उनका राब्ता मुनक़ता हो जाता है। सही। ये एक रूटीन में हर 2-4 साल बाद ये एक्टिविटी होती है। यानी सर, क्योंकि इससे आबादी मुतासिर नहीं होगी, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, मैं कहते ये नहीं कह रहा कि आबादी मुतासर नहीं होगी। आबादी मुतासर होगी, वो आबादी मुतासर होगी जो कि कच्चे के एरिया में रहती है। वो हमारे पूरे सिंध में 16,38,000 के करीब आबादी है जो कच्चे के इलाके में रहती है। उसका एक-एक गाँव, एक-एक यूनियन काउंसिल, एक-एक जो है वो तालका वहाँ पे आइडेंटिफाइड है और उसमें कितने लोग रहते हैं ये भी हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है। सही। और उनमें से कितने लोग जो है रिलीफ कैंप्स में जाएंगे वो भी, जो उनके नज़दीक तरीन रिलीफ कैंप्स हैं वो भी हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं। लेकिन ये है कि इसमें जो लोग निकलते हैं उन लोगों की ये एक, मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ सिंध के कल्चर की और कच्चे के इलाके कल्चर की खुसूसी तौर पे, कि ये उनकी हर दूसरे तीसरे साल की एक रूटीन एक्टिविटी होती है और उस रूटीन एक्टिविटी को वो बहुत अच्छे तरीके से जानते भी हैं और उसमें हमारे साथ कोऑपरेट भी करते हैं। इन्होंने अपना एक अरेंजमेंट भी किया होता है पक्के के इलाकों में, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे रिलीफ कैंप्स में आए। जो हमारा प्रीवियस हिस्टोरिक डाटा है, जो हमारे पास्ट का एक्सपीरियंसेस के बेस पर मौजूद है, तो 10-12% से ज़्यादा लोग मैक्सिमम रिलीफ कैंप्स में नहीं आए पास्ट सही। में। सही। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं 2015 के फ्लड की, तो तकरीबन 1.1 मिलियन आबादी थी उस वक्त। और जो उस वक्त हमारे एस्टिमेट्स हैं तो उस वक्त तकरीबन 98,000 लोग जो थे वो रिलीफ कैंप्स में आए थे, जबकि 1.1 मिलियन लोग जो है वो डिस्प्लेस हुए थे। सही। तो इन लोगों ने अपना अरेंजमेंट किया था, या तो इनके अपने पक्के पे घर होते हैं या फिर इनके रिलेटिव्स वगैरह के कोई घर होते हैं जहाँ पे लोग चले जाते हैं। और अब हमने इस मरतबा जो सर्वे किया है और जो हमने आइडेंटिफिकेशन की है वो भी हमने 3 कैटेगरीज में की है। प्रायोरिटी 1 विलेजेस वो हैं जो कि 5 लाख तक के पानी में भी जो है वो डूब जाते हैं। डूबने से मुराद ये कि उनका राब्ता मुनक़ता हो जाता है। वो ज़्यादा नशीब इलाकों में होते हैं और दरिया के साथ उनकी आबादियाँ होती हैं। फिर प्रायोरिटी 2 विलेजेस वो हैं जो कि 5 से 7 लाख के दरमियान जो है वो इनंडेट होते हैं। और इसी तरीके से प्रायोरिटी 3 वो हैं जो कि 7 से 9 लाख की। तो अभी जो हमारे एस्टिमेशन है वो 7 से 9 लाख की है, लेकिन जो हमने अपनी SOPs जो सारी मुरतब की हुई हैं और जिन पे हम अमल भी कर रहे हैं वो सुपर फ्लड की हैं। क्योंकि एक और बहुत अहम फैक्टर है जो कि हमें हमेशा मद्देनज़र रखना होता है, क्योंकि हमारा पास कुछ इस मामले में एक्सपीरियंसेस सही नहीं है। जैसे जो 2010 का सैलाब आया था तो उसमें पंजनत पे जो पानी, बेसिकली आपको पता होगा पंजनत के बाद पानी सिंध की तरफ आता है, लेकिन पंजनत पे लास्ट रीडिंग्स होती हैं। तो कोई सुलेमान रेंज में अगर कोई एबनॉर्मल बारिश हो जाए तो पानी ऐड ऑन हो जाता है गुद्दू पे, जो हमारे एस्टिमेशन से बढ़ जाता है। तो इसीलिए अभी तक तो हमारे एस्टिमेशंस
جو ہے وہ تقریباً 8 لاکھ کے اراؤنڈ 8 سے 8.5 کے درمیان ہے، لیکن ہم اس فیکٹر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سپر فلڈ کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ خدا نہ خواستہ وہ سچویشن ڈیولپ ہو تو پھر ہم اس طریقے سے بے خبری میں جو ہے وہ نہ مارے جائیں. صحیح. جی سر ابھی آپ نے یہ کہا کہ یہ روٹین ایکٹیویٹی ہے، مطلب ہم اس کو یہ کہہ کے جسٹیفائی تو نہیں کر سکتے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے فیوچر میں ایسا کیا ہونا چاہیے کہ رائٹ آف لائف تو پاکستانیوں کے پاس ہے، رائٹ آف سیکیورٹی بھی ہے، تو حکومت کو ایسے کیا انتظامات کرنے چاہیے کہ اس صورتحال سے ہمیشہ کے لیے نپٹا جا سکے؟ دیکھیں جی، میں شاید آپ کو صحیح میسج کنوے نہیں کر سکا آپ کے پچھلے سوال میں، شاید میں اس طریقے سے اس کو ورڈ میں نہیں لا سکا اپنے جملوں میں. جی روٹین ایکٹیویٹی سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ کچے میں صدیوں سے رہ رہے ہیں اور ان کے کلچر کا یہ پارٹ ہے، جس طریقے سے نومیڈز ہوتے ہیں صحیح. کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں، تو وہ لوگ بھی اسی طریقے سے اس کو قطعی غیر سنجیدہ نہیں لینے کی ضرورت ہے، صحیح. کیونکہ پانی کسی کا ساتھ جو ہے کسی ٹائم پہ بڑھ سکتا ہے. لیکن شاید میں نے پچھلے سوال میں آپ کے جواب میں ایسے امپریشن دیا ہے کہ کوئی مطلب یہ روٹین جی ہے جی، تو اس وہ کو اب ہم کو اتنے اسی لیے پریشان اس نہیں پہ ہے. میں نے کہا کلیریفیکیشن لے لوں. تو سر جی ابھی بالکل، آپ نے بہت اچھا کیا. ریسورسز کیا ہیں آپ کے پاس کہ کن ریسورسز سے اس صورتحال سے نپٹا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، مینلی اگر آپ تو سب سے پہلے پروٹیکشن آتی ہے کہ ہمارے بند اور ہمارے جو ہیں وہ جو ہمارے پشتے ہیں وہ محفوظ رہیں. ہمارے پاس سندھ میں تقریباً 102 ورنیبل پوائنٹس ہیں جہاں پہ پاسٹ میں جو ہے کوئی نہ کوئی بریچ ہوا ہے یا کوئی وہاں پہ کوئی اس ٹائپ کا کوئی مس ہیپ ہوا ہے. تو ان 102 ورنیبل پوائنٹس پہ ہم ہمیشہ واچ رکھتے ہیں، گدو سے لے کے سمندر تک جو ہمارے رائٹ اور لیفٹ بینک پہ دونوں سائڈ بنتے ہیں. اس میں سے 44 تھوڑے زیادہ کریٹیکل ہیں اور اس 44 میں سے کچھ جو ہیں وہ موسٹ کریٹیکل ہے. تو اکارڈنگ ٹو ان کی کریٹیکلٹی کے حساب سے کہ وہ کتنے کریٹیکل ہیں اس پہ میننگ ہوتی ہے، اس پہ مشینری پلیس کی جاتی ہے، وہاں پہ اسٹون پہ کا سامان رکھا جاتا ہے، اور جو اس کی جو واچ ہوتی ہے وہ بھی جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹائپ کے فلڈ تھریٹس کے حساب سے اس پہ نمبر آف بندے اور اتنا نمبر آف فریکوینسی آف وزٹس بڑھایا جاتا ہے تاکہ کوئی حصہ بند کا ایسا نہ رہے کہ وہاں سے پانی جو ہے وہ بند کو کمزور کرے. اب جیسے میں آپ کو اگزامپل دوں گا کہ سپر فلڈ میں جو ایس او پی ہوتی ہے وہ 1 مائل، یہ ریڈیوس مائل جو اریگیشن والوں کی ٹرمنالوجی ہے، اس میں 16 بندے ڈیوٹیوں پہ ہوتے ہیں اور لانڈیاں کہلاتی ہیں جو کہ ان کے واچ پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں. تو 1 مائل کے اندر وہ تقریباً نہیں بلکہ بند مینول کے حساب سے 4 لانڈیاں بنتی ہیں. صحیح. تو یہ ایک تیاری ہے پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف کہ اگر جو لوگ ڈسپلیس ہوں گے یا جو لوگ ریلوکیٹ ہوں گے ان کے لیے کیا ہم نے ارینجمنٹ کیا ہے. جی جیسے میں نے پچھلے سوال کے جواب میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ تقریباً 90% لوگ جو ہے پاسٹ میں وہ پیچھے جاتے رہے ہیں اپنے ریلیٹیوز کے پاس، لیکن ہم نے جو اپنی تیاری ہے وہ پوری کی پوری پاپولیشن کے لیے ریلیف کیمپس آئیڈینٹیفائی کر کے وہاں پہ فیسلٹیز پرووائڈ کی یعنی ہیں. کہ سندھ اس اب وہ وقت جیسے پوری طرح تیار ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے تو بیک اپ پلان بھی ہے، ریلیف کیمپس بھی ہیں؟ جی ہاں، ریلیف کیمپس بھی ہیں، بیک اپ پلان بھی ہے، اور خدا نہ خواستہ سچویشن کسی اور طرف جاتی ہے کہ جیسے میرے منہ میں خاک کوئی مطلب سپر فلڈ یا اس ٹائپ کی کوئی خدا نہ خاصا بریچ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ تیاری ہم نے رکھی ہوئی ہے. تقریباً صحیح. ہم نے 1948 ٹوٹل ریلیف کیمپس ہمارے پاس سندھ میں آئیڈینٹیفائڈ ہیں، وہ جیو ٹیگڈ ہیں، ان میں کیا کیا فیسلٹیز موجود ہیں، وہاں پہ کتنے لوگ اکوموڈیٹ ہو سکتے ہیں، وہ ساری تیاری موجود ہے. اب آ جاتے ہیں ایویکویشن کی پارٹ کی طرف. تو اس وقت سندھ نے 742 پرائیویٹ بوٹس کو انگیج کیا ہوا ہے. یہ 742 بوٹس میں 9650 کے قریب ایک ٹرپ میں ہم لوگوں کو ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں فرام 1.2 ان کو پکے کی طرف لا سکتے ہیں، اور وہ مختلف اضلاع میں مختلف کوانٹٹی اکارڈنگ ٹو وہاں کی پاپولیشن کتنی ہے تو ان کی بھی ہم نے ایک پوری ارینجمنٹ کی ہوئی ہے. صحیح. جی سر ابھی کلائمیٹ چینج کی میں بات کروں تو یہ ایک ریئلٹی ہے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں پاکستان میں ایسے کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ اس چیز سے بچا جا سکے؟ کیونکہ ایک تو ریئلٹی ہے، ہونا ہے. کہیں نہ کہیں جب ڈیمز کی بات ہوتی ہے تو وفاق میں اور صوبوں میں ایشو آ جاتا ہے ڈیمز کو لے کے. ان یور اوپینین ایسا کیا ہونا چاہیے کہ ہم یہ جو ڈیزاسٹر ہے اس کو کنٹرول کر سکے کسی حد تک؟ دیکھیں جی، ڈیمز تو اٹ سیلف لارج ڈیمز تو ہمیشہ کنٹروورسل رہے ہیں اور اس پہ ہمیشہ ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے، چاہے ڈیولپڈ ورلڈ ہو یا انڈر ڈیولپڈ ورلڈ کنٹریز ہوں، کیونکہ اس کے اپنے پروز ہیں اپنے کونز ہیں. ان کی ایک سرٹن لائف ہوتی ہے، ہیوج انویسٹمنٹ ہوتی ہے، لارج پاپولیشن کی ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے، اور جو آپ کا نیچرل ایکو سسٹم ہے اس کو متاثر کرتے ہیں. اس کے لیے جو سیکنڈ آپشن بنتا ہے وہ ہوتا ہے میڈیم یا اسمال ڈیمز یا سب سرفیس ریچارج ڈیمز ان کو بولا جاتا ہے، کہ جو اپنا پانی سٹور کرتے ہیں وہ یوٹیلائز بھی کرتے ہیں اور اس سے آپ کے جو سب سرفیس واٹر لیول ہے اس کو ریز کیا جاتا ہے. اگر میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں کہ
کیا طریقے اختیار کیا جا سکتے ہیں ڈیمز کے علاوہ، کیونکہ ڈیمز کے تو میں اس کا کوئی اتنا اس کے مطلب حق میں نہیں ہوں لارج ڈیمز کے، صحیح. میرا پرسنل اوپینین یہ ہے، اپارٹ فرام ادر ریزنس جو کہ ڈیبیٹیبل ایشوز ہوتے ہیں اب کہ کہاں پہ بن سکتا ہے کہاں پہ نہیں بن سکتا، وہ سارے ان کو کیپنگ اٹ اپارٹ. تو جو اور جو الٹرنیٹ سولوشنز ہیں اس میں یہی کہوں گا کہ جو ہم یہ کلائمیٹ چینج کا جو فیس کر رہے ہیں اس کا بیسک ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نیچر سے دور ہو گئے ہیں. ہم نے اپنے نیچرل واٹر ویز ان کو آکوپائی کر لیا ہے، وہاں پہ سیٹلمنٹس بنا لیے ہیں، وہاں آبادیاں بن گئی ہیں، ان کو ہم نے ڈسٹرب کر دیا ہے. وہاں پہ کہیں پہ روڈ بنا دیے تو پانی کا جو بہاؤ ہے وہ رک جاتا ہے، پھر پیچھے وہ پونڈنگ ہو کے اور وہ جو ہے وہ سیلاب کی صورت اختیار کر لیتا ہے. ہم نے ریلوے ٹریکس بنا لیے ہیں، ہم نے نہریں بنا لی ہیں، تو وہ سارے ان فیکٹرز کو کیٹر فار نہیں کیا گیا جو نیچرل جو واٹر ویز ہیں. اب جیسے میں آپ کو اگزامپل دوں چھوٹی سی کہ جب یہ انڈس کو کنٹین کیا گیا تھا پری پارٹیشن دور میں، تو اس زمانے میں سندھ میں 3 دریا بہتے تھے، ایک رائٹ بینک آف انڈس، ایک لیفٹ بینک آف جو ابھی کرنٹ انڈس ہے. تو ہم نے اس ساروں کو ایک انڈس میں کنٹین کر دیا اور باقی جو 2 تھے دریا وہ ہم نے سارٹ آف ان کو چھوڑ دیا. اب اس سے نقصان یہ ہوا ہے جیسے 2022 میں جب ہمارا فلڈ آیا تھا تو وہ سارا کا سارا ہماری بارشیں ہوئی تھیں ہمارے لیفٹ بینک اور رائٹ بینک دونوں سائڈوں پہ، تو وہ اور بلوچستان سے بھی پانی آیا تھا، تو جو پانی کا نکاس تھا وہ ہمارے لیے مشکل ہو گیا تھا، اسپیشلی ان ڈپریشنس میں جو ڈھورے ہم سندھی لینگویج میں کہتے ہیں کہ جو بالکل ہی مطلب زمین کے اندر اور مزید ہوتے ہیں، وہاں پہ تو پانی نکلنے میں بہت زیادہ پرابلم ہوا تھا کیونکہ اس کا کوئی نکاس موجود نہیں تھا. آرٹیفیشیل مشینری اور پمپنگ کے ذریعے اس کو نکالنا امپاسبل ہے، بہت زیادہ ایفرٹس ہوتے ہیں. صحیح. تو اسی لیے وہ جو ہے وہ کافی پرولونگ رہا تھا. تو میں آپ کو کٹ شارٹ میں یہ کہوں گا جتنی جلدی اپنے نیچر سسٹم کی طرف ہم جائیں گے اتنی جلدی جو ہے ہم اس ٹائپ کے ڈیزاسٹر سے جو ہے اپنے آپ کو بچا سکیں گے. بہت شکریہ سر ہمیں آگاہ کرنے کے لیے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.